وہ آج میرے کمرے میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ اس دن کا تو میں نے شدت سے انتظار کیا تھا کہ کب میں اس پری ذات کا چہرہ دیکھ پاؤں گا جس کا چہرہ مجھے شادی سے پہلے دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرے گھر والے چنگیز خان کے رشتہ دار معلوم ہوتے تھے اور دلہن کا گھر اکبر بادشاہ کا وہ حرم تھا جس میں وہ عام رعایا کو گھسنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے میرا اسے دیکھنے کا کوئی بھی منصوبہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا اور وہ دلہن بن کر میری سیج سجا کر بیٹھی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ نکاح کے بعد بھی میں اسے دیکھ نہیں پایا تھا، کیونکہ اس نے ایک بڑا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہنا ہوا تھا کہ میں اس میں اس کا ذرا سا چہرہ بھی تسلی سے نہ دیکھ سکا۔ ویسے بھی میں اپنی نظریں جھکائے ہوئے بیٹھا تھا اور وہ میرے ساتھ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اور سب لوگ ہمارے ارد گرد جمع تھے جیسے یہاں کوئی بندر کا تماشا ہو رہا ہو اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ میرے دل سے ٹھنڈی سانسیں سردیوں کی ہوا کی طرح خارج ہو رہی تھیں، مگر مجال ہے جو کسی کو کوئی فرق بھی پڑا ہو۔ آخر اللہ اللہ کر کے ساری رسموں سے جان چھٹی اور وہ میرے کمرے کی زینت بن کر بیڈ پر بٹھا دی گئی۔ اپنے گھر والوں اور دلہن کے گھر والوں سے چھٹکارا ملا تو میرے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا۔ انہیں بھی میرے ساتھ آج ہی محفل جمانے کا شوق چڑھا تھا۔ وہ دوست جو شادی سے پہلے مجھے منہ تک نہیں لگاتے تھے، شادی کی رات میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دل تو چاہا کہ فٹا فٹ اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھوں اور ایک آدھ غزل اس کے گوش گزار کر دوں، جو میں کئی دنوں سے مکمل کرنے کی سر توڑ کوشش کر چکا تھا، اور وہ بالآخر مکمل ہو ہی گئی تھی، کیونکہ میں عاشق کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت شاعر بھی تھا۔ دل میں یہ شبہ تھا کہ کہیں میری دلہن لکھی گئی شاعری کے معیار پر پوری اترتی بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے جیسے ہی میں نے ڈرتے ڈرتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے اندر اٹھنے والے جذبات کا منہ زور سمندر ایک دم سے جامد ہو گیا اور غزل کے فکرے دل کی دیواروں کے ساتھ سر پٹکنے لگے، کیونکہ میری دلہن میری سوچی گئی شبیہ پر بالکل بھی پورا نہیں اترتی تھی، اور میں ایک دم سے غش کھا کر اس کی گود میں گر گیا، بالکل ننھے بچوں کی طرح۔ ابا کیا ہو گیا ہے؟ یہ 2024 ہے، 1824 نہیں ہے۔ کیا آپ میری دلہن کی تصویر بھی مجھے نہیں دکھائیں گے؟ اس سے ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کی ایک تصویر ہی مجھے دکھا دیں، میں دیکھ تو لوں کہ وہ کیسی ہے۔ کیا خبر آپ میرے پلے کوئی موٹی بھدی بھینگی لڑکی نہ باندھ دیں۔ میں نے جھنجھلا کر ابا سے کہا تو ابا میری بات پر تل ملا گئے، کہنے لگے تم جو مرضی کر لو، میں تمہیں تمہاری دلہن سے ملنے تک نہیں دوں گا۔ ارے ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں، یوں منہ اٹھا کر ان کے گھر جاؤ گے تو 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، وہ میری تربیت پر انگلی اٹھائیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح سے کی ہے۔ خیر، ابا سے تو بات کرنا ہی فضول تھا، اس لیے میں اماں کے پہلو سے جا چپکا۔ میں نے کہا اماں، کیا شادی سے پہلے ابا حضور نے آپ کو نہیں دیکھا تھا؟ اماں نے اپنا گول گول چشمہ آنکھوں سے اتارا، اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے شیشے رگڑنے لگی، پھر آنکھ پر چڑھا کر میری جانب غور سے دیکھنے لگی۔ کہا کہ تمہارے ابا کے والد محترم بہت ہی زیادہ اصول پسند آدمی تھے، میں تو تمہارے ابا کی کزن تھی، اس لیے کبھی کبھی ہمارا سامنا ہو جاتا تھا، مگر یوں تمہارے ابا رشتہ طے ہونے کے بعد منہ اٹھا کر ہمارے گھر نہیں آیا کرتے تھے، اور ان کے والد مرحوم کے اصول ہی ان کے اندر پنپ رہے ہیں، اس لیے میرے تو بھائی ہاتھ کھڑے ہیں، تم دونوں باپ بیٹا اپنا معاملہ سلجھا لو۔ ویسے بھی بیٹا، تمہاری شادی میں عرصہ ہی کتنا رہ گیا ہے، شادی کے بعد جی بھر کر اپنی دلہن کو دیکھ لینا، کوئی تمہیں منع نہیں کرے گا۔ اماں نے اپنے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا کر شرمانے کی ایکٹنگ کی تو میں تو ایک دم تل ملا کے رہ گیا۔ میں جو سوچتا تھا کہ شادی سے پہلے اپنی ہونے والی شریک حیات کو دیکھوں گا اور اسے دیکھنے کے بعد کوئی ایک آدھ غزل اس کی شان میں لکھ کر ارسال کر دوں گا، جسے پڑھ کر وہ اپنا دوپٹہ دانتوں میں دبا کر کترے گی، اور یوں ہم دونوں کے درمیان
شادی سے پہلے ہی محبت کی پیدائش ہو جائے گی، مگر میرے ابا کے اصول اور میری ہونے والی دلہن کے ابا کے اصول آپس میں مل گئے اور ایک جتھا بن گئے۔ اس لیے میرا اس گھر میں جانا ایسے تھا جیسے محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ کرنا، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو اماں اور ابا کی باتوں پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا، جو مجھے بہلا رہے تھے کہ تمہاری دلہن ایسی ہے، تمہاری دلہن ویسی ہے۔ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا میں تو بالکل بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اسے دیکھ کر ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچے گھڑے پر سمندر ہی کیوں نہ پار کرنا پڑے۔ مگر بہرحال ان کا گھر سمندر پار نہیں تھا، اس لیے میرے ذہن میں ایک پلان آیا اور میں نے اس پر فوراً عمل درآمد کرنے کا سوچا۔ پلان یہ تھا کہ اس کے گھر میں موجود ساری فیملی کونے خدروں سے نکل کر آپس میں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر انتہائی تشویش لاحق تھی، یوں جیسے ان کی سلطنت پر حملہ ہونے والا ہے اور وہ سر جوڑ کر اس حملے سے بچاؤ کی تدبیر ڈھونڈ رہے ہیں۔ مگر بات واقعی سنجیدہ نوعیت کی تھی اور تشویش میں مبتلا کر دینے والی تھی، اس لیے وہ ساری عورتیں بار بار اسکرین پر ابھرنے والی اس ویڈیو کو بغور دیکھتیں اور پھر مایوسی سے سر جھکا لیتی، کیونکہ وہ بندہ ان کی پہچان میں نہیں آ رہا تھا جو اس ویڈیو کلپ کے اندر ٹک ٹکی باندھے ان کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سر میں خوب تیل لگا کر سیدھی مانگ نکال رکھی تھی اور آنکھوں پر سیاہ رنگ کا ایک چشمہ تھا، بار بار اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، مگر اس کی نظر اس گھر سے نہیں ہٹ رہی تھی، خاص طور پر اوپری منزل میں باہر کی طرف کھلنے والی اس کھڑکی میں وہ بار بار اس سے اندر جھانک رہا تھا۔ شکل سے تو وہ کوئی بدماش اور غنڈہ ٹائپ لگ رہا تھا، اس لیے عورتیں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا تھیں اور گھر کے کسی مرد کو بتانے کی جرت بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ کہیں بات مزید بگڑ نہ جائے اور اس لڑکے کو ڈنڈے نہ کھانے پڑ جائیں۔ مگر جب ایسا روز ہونے لگا، وہ لڑکا گھنٹوں وہاں پر کھڑا اکڑنے لگتا، مگر مجال ہے جو اس کی نظر اس کھڑکی سے ہٹی بھی ہو، بار بار وہ چہرے پر آیا پسینہ اپنے رومال سے صاف کرتا۔ نہ جانے وہ یہاں کیا دیکھنے آیا تھا، شاید کوئی انڈیا کا جاسوس معلوم ہوتا تھا جسے یہ مخبری ملی تھی کہ اس گھر میں کوئی بہت ہی سیکرٹ ڈاکیومنٹس پڑے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اتنی زیادہ شدید گرمی میں گلی میں کھڑا جلتا سڑتا اور پھر کڑنے لگتا جب اس کا مقصد کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو جاتی، مگر مجال ہے جو وہ ٹس سے مس بھی ہوتا۔ آخر کار ان عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں کو بیچ میں ڈال دیا اور یوں اس لڑکے کی بہت بری طرح سے پٹائی ہونے والی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شادی کے دن بہت قریب آ رہے تھے، صرف 1 مہینے کا وقفہ تھا، اور مجھے اس 1 مہینے میں کچھ ایسا کرنا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا اور اس کا چہرہ ایک بار دیکھ لیتا۔ اس لیے میں نے پہلا طریقہ اپنایا، وہ طریقہ جو پرانے عاشقوں کا ہوتا تھا، جس میں عاشق سارا دن محبوب کی گلیوں کے چکر کاٹتا کہ شاید وہ چاند کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھ لے اور ان کے جذبوں کی کچھ تسکین ممکن ہو سکے۔ اس لیے میں نے اپنا حلیہ سب سے پہلے درست کیا، سر میں خوب سارے تیل کی مالش کی تاکہ میرے بال دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں، اور اگر اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے تو میرے بالوں کی چمک دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس کے بعد میں نے اپنا سفید کلر کا کرتا زیب تن کیا، پاؤں میں خصہ پہنا جو میں نے عید پر لیا تھا، اور اماں نے اسے سنبھال کر رکھ لیا تھا کہ یہ تمہاری شادی پر بارات والے دن کام آئے گا۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ خصہ پہن لیا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، بن ٹھن کر گھر سے نکل پڑا، جیسے کوئی ملک فتح کرنے کے لیے بادشاہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ نکلتا ہے۔ میں اس کا دل فتح کر لیتا تو یہ میرے لیے ملک فتح کرنے سے کہیں بڑھ کر تھا۔ میں نے ابا کے موبائل سے چھپکے سے اس کے گھر کا ایڈریس نکال لیا تھا اور اس کی گلی میں جا پہنچا۔ گلی کافی زیادہ تنگ تھی، بار بار کوئی ریڑھی والا یا رکشے والا
اپنی سبزیاں بیچنے وہاں سے گزرتا تو میں مزید دیوار کے ساتھ لگ جاتا اور میرا کرتا پیچھے سے گرد آلود ہونے لگتا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں ٹک ٹکی باندھ کر اس گھر کی باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یقین سا تھا کہ شاید یہ کمرہ اسی کا ہوگا اور کبھی کبھار تو وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی ہی ہوگی، مگر وہ چاند چہرہ کھڑکی سے جھانکتا نہ جھانکتا میرا چہرہ سورج کی تابناکی میں ضرور مڑ جانے لگا تھا، کیونکہ مئی جون کا سورج تو بالکل سر پر کھڑا ہو کر آگ برساتا ہے اور ہم جیسے عاشقوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، جنہیں ان کا محبوب گھر میں چین و سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہونے لگا تھا کہ دلہن کو دیکھوں نہ دیکھوں، شادی کے دن میرا منہ دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ میرے نازک چہرے پر پڑ رہی تھیں اور میرے جسم کے اندر بے تحاشا میلانین پروڈیوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا گندمی رنگ کالا کالا سا لگنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے ایک ہفتے کی انتھک کوشش کے بعد آج مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ جاتا اور کوئی نیا پلان بناتا، اچانک سے اس گھر کا گیٹ کھلا اور ایک دو بندے دندناتے ہوئے باہر نکلے۔ ان کا رخ میری ہی جانب تھا۔ میں نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تاکہ ان کا شک میری جانب نہ پڑے، کیونکہ گلی میں اور بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بھلا وہ مجھ پر شک کیوں کریں گے؟ یہ گلی ان کی ملکیت تھوڑی نہ ہے۔ مگر گلی ان کی ملکیت ہو نہ ہو، وہ لڑکی تو ان کی ملکیت ہی تھی، جسے تانکنے جھانکنے کے لیے میں یہاں آن پہنچا تھا۔ اس لیے انہوں نے مجھے پیچھے کالر سے پکڑا اور میں ایک دم بوکھلا گیا۔ جیسے ہی میرا چہرہ ان کی جانب مڑا، وہ ہٹے کٹے مرد میری جانب گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ پہن رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ سے پہلے میرا چشمہ اتارا، پھر بغور میرا چہرہ دیکھنے لگے، جیسے کوئی ہلکی سی شناسائی کی رمق انہیں نظر آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بھی وضاحت دیتا، وہ مجھے ارد گرد سے پکڑ کر گھر کے اندر گھس گئے، اور میں جو اس گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے نہ جانے کیا کیا منصوبے سوچ بیٹھا تھا، اتنی آسانی سے مجھے گھر میں داخلہ مل جائے گا، مجھے حیرت ہوئی تھی۔ مگر میرے گھر کے اندر لے جائے جانے کا انداز ذرا سا تضحیک آمیز تھا۔ مجھے یوں بے آبرو ہو کر اپنے محبوب کے کوچے میں داخل نہیں ہونا تھا۔ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ خیر، مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا اور وہ دونوں جو میری ہونے والی دلہن کے بھائی تھے میرے ارد گرد صوفے پر بیٹھ گئے۔ ایک نے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ زور سے مارا، جیسے تھپکی دے رہا ہو۔ کہنے لگا، کیوں بختاور میاں، ہمارے محلے کو عزت بخشنے کی کیا سوجی؟ اس کی آنکھوں میں شرارت سی تھی اور لہجے میں طنز بھری شوخی تھی۔ میں ایک دم سے سرخ پڑنے لگا اور کوئی بہانہ گھڑنے لگا۔ میں نے کہا، وہ یہاں میرا دراصل یہاں دوست رہتا ہے، اس نے مجھے یہاں بلایا تھا، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا، ابھی آیا ہی نہیں وہ۔ میری اس اونگی بونگی سی دلیل پر وہ دونوں کہا لگا کر ہنسے۔ کہنے لگے، ہم بھی اس دور سے گزر چکے ہیں میاں، خوب سمجھتے ہیں کہ ان گلیوں کے چکر کیوں لگ رہے ہیں۔ اور میں بالکل ہی شرم سے پانی پانی نظریں جھکا گیا۔ مجھے ابا کی بات یاد آنے لگی کہ کبھی بھی میری غیرت کو تماچا نہ مارنا، اور تصور میں ابا کی غیرت کو زوردار تماچا پڑتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایک دم جھرجھری سی آ گئی۔ میں نے کہا، نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، ہم کافی شریف گھرانے کے لوگ ہیں، میری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ مجھے اپنی ہی دلیل اتنی جاندار نہیں لگ رہی تھی، انہیں کیا تسلی دیتا، مگر انہوں نے مجھے عزت کے ساتھ چائے پانی پلایا، کہا کہ دروازہ اس طرف ہے میاں۔ میں بڑا ہی بے آبرو ہو کر اپنے محبوب کے کوچے میں سے باہر نکلا اور توبہ توبہ کر لی کہ آئندہ اس گلی میں صرف اپنی بارات ہی لے کر آؤں گا، عزت اور شرافت کے ساتھ۔ جب میں خوب بے عزت ہو کر گھر میں داخل ہوا تو میرا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ ابا بغور میرا چہرہ تک رہے تھے۔ وہ آج کل مجھے بڑا ہی غور سے دیکھتے تھے، جیسے انہیں اپنے بیٹے کے کرتوت جاننے میں کافی دلچسپی ہو۔ مگر مجال ہے جو میں نے اس چہرے پر ذرا سا بھی بے عزت ہو جانے والا تاثر محسوس کروایا ہو۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔
اور کوئی نئی ترکیب سوچنے لگا، کیونکہ اپنے آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس نازنین کو شادی سے پہلے دیکھ کر رہوں گا۔ مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اگلا پلان کیا ہو، کیونکہ نہ تو وہ کوئی یونیورسٹی جاتی تھی، اس کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ گھر پر ہوتی تھی، نہ کہیں جاب کے لیے جاتی تھی۔ آخر وہ کبھی تو باہر نکلتی ہوگی اپنی سکھیوں کے ہمراہ یا اپنی فیملی کے ساتھ، پر کس وقت اور کہاں جاتی ہوگی؟ میں نے اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کرنی شروع کر دی۔ میں نے خود کے ساتھ چیلنج کر رکھا تھا کہ شادی سے پہلے اسے نہ دیکھا تو اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا اور اپنی ہی نظروں میں گر کر رہ جاؤں گا، کیونکہ اب یہ میری انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس لیے میں ایک بار بے عزت ہو کر بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ میں نیا پلان بنانے کی سوچ و بچار میں تھا کہ مجھے اچانک ایک اڑتی خبر ملی کہ فاطمہ کل اپنی فیملی کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی تیاری میں ہے، کیونکہ شادی کے دن قریب تھے، اس لیے دلہن والوں کی طرف سے شاپنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ بات تو میں جانتا تھا کہ آج کل کی لڑکیاں اپنی پسند کے بری کے سوٹ خریدتی ہیں اور ہر چیز میں اپنی پسند کو مد نظر رکھتی ہیں، اس لیے فاطمہ کا جانا تو ناگزیر تھا۔ اپنے مخبروں سے یہ بھی پتہ کروا لیا تھا کہ وہ کس شاپنگ مال میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ شاپنگ کے لیے لاہور شہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہمارا گھر ایک قصبے میں تھا، اس لیے یہاں پر خریداری کے لیے کوئی زیادہ بڑی دکانیں نہیں تھیں۔ ویسے بھی آج کل کی لڑکیاں اپنی شادی کے جوڑے کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ انہوں نے دلہا دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کی شادی کا جوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے۔ آج کل کا ٹرینڈ ایسے ہی چل رہا تھا۔ لڑکیاں اپنے ہونے والے دلہے اور سسرال کے بارے میں اتنی جذباتی نہیں ہوتی جتنا اپنی شادی کی شاپنگ اور خاص طور پر اپنی شادی کے جوڑے کے حوالے سے حساس ہوتی ہیں۔ فاطمہ بھی تو آج کل کی ہی لڑکی تھی اور یونیورسٹی میں پڑھی تھی، اس لیے وہ لاہور جیسے بڑے شہر میں شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ میں نے بھی گھر والوں سے کہہ دیا کہ میں کل لاہور جا رہا ہوں، مجھے اپنی شادی کا سوٹ اپنی پسند کا خریدنا ہے۔ دلہن تو میں نے آپ کی پسند کی لے لی اور اسے دیکھا بھی نہیں، مگر کم از کم میری شیروانی تو میری پسند کی ہو نا۔ میں نے اپنے لہجے میں کافی زیادہ ناراضگی اور نروٹھا پن دکھایا تاکہ گھر والے بالکل بھی انکار نہ کر سکیں، اور انہوں نے کوئی انکار کیا بھی نہیں تھا۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی پسند کا سوٹ خرید لینا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بوسکی کا سوٹ خریدو، نیچے لٹھے کی سفید شلوار ہو اور تلے کا کھسا۔ واہ، کیا شان سے جاؤ گے اپنی دلہن کو بیانے کے لیے۔ ابا تو میرا حلیہ امیجن کر کے ہی مسکرانے لگے، جیسے انہیں اپنا دور یاد آ گیا، اور میں ان کی پسند پر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا، کیونکہ میں بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان لڑکا تھا۔ آج کل بھلا بوسکی کے سوٹ کون پہنتا ہے؟ ابا آپ اپنے پرانے زمانے سے نکل آئیں۔ میں نروٹھے پن سے گھر سے باہر نکل گیا، اس سے پہلے کہ ابا یہ حکم صادر کرتے کہ میرا بیٹا تو بس وہی سوٹ پہنے گا جو میں نے کہہ دیا۔ پر شکر خدا کا کہ ابا میری پسند کی شیروانی پر راضی ہو گئے۔ ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کا پڑھا لکھا بیٹا ان کی پسند اور حکم کے آگے خاموش ہو گیا ہے اور چپ چاپ بغیر اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھے سر پر صحرا باندھنے کو تیار ہے۔ اگلے دن میں اپنی پسندیدہ پینٹ شرٹ پہن کر گھر سے نکلا۔ مجھے اپنے جاسوسوں سے خبر ملی تھی کہ وہ بس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے نکلنے ہی لگے ہیں۔ میں بھی ہیلمٹ پہن کر اپنی بائک پر بیٹھا۔ میرا ارادہ ان کا پیچھا کرنے کا تھا، اور اس بار میں بالکل بھی پکڑے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اچھی طرح سے اپنا چہرہ ہیلمٹ میں چھپا لیا۔ جب وہ لوگ گھر سے نکل کر سڑک پر رواں دواں ہوئے تو میں ان کی گاڑی سے ایک فاصلے پر چلنے لگا اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ ہمارے گاؤں سے لاہور شہر کا فاصلہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کا تھا، مگر میں تو اس کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے صحرائے سینا بھی عبور کر سکتا تھا۔ یہ 1.5 گھنٹے کی مسافت کیا معنی رکھتی تھی؟ اس لیے میں تھوڑا سا فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ گاڑی کے شیشوں سے اندر بھی نہیں جھانک سکتا تھا کیونکہ سیاہ رنگ کی گاڑی تھی، اور اندر کتنے افراد گھسے ہوئے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ تو ضرور ہی ہوگی، آخر اس کی شادی کی شاپنگ ہے۔
میں بار بار دل کو تسلیاں دیتا ان کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ گاڑی 2-3 جگہوں پر روکی گئی، میرا دل بھی رک جاتا۔ میں بہت چوکنا ہو کر اپنی بائک ایک سائیڈ پر لگا دیتا تاکہ انہیں ذرا بھی شک نہ ہو۔ آخر کار لاہور شہر آ گیا اور گاڑی ایک بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے رکی، اور میرا دل ایک دم سینے میں سے اچھل کود کرنے لگا، کیونکہ وہ میری راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑانے والی نازنین، میری ہونے والی بیوی فاطمہ اس گاڑی سے برآمد ہونے والی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ گاڑی کا دروازہ کھلتا، وہی ہٹے کٹے اس کے بھائی برآمد ہوئے۔ گاڑی مجھ سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچان سکتے تھے، اور میں نے ابھی تک ہیلمٹ نہیں اتارا تھا۔ جب گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے تو میرے دل کی کھڑکیاں بھی ایک دم سے کھلنے لگیں، اور اندر سے میری تشویش میں لپٹی محبت جھانکنے لگی جو مجھے اس کو بن دیکھے ہی ہو چکی تھی۔ پیچھے سے 3 عورتیں برآمد ہوئیں۔ ان تینوں میں سے وہ کون تھی، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ان تینوں کو دیکھ کر ہی میرا دل انتہائی برا ہوا تھا، اور کھڑکیوں میں سے جھانکنے والی محبت نے ایک دم سے کھڑکیاں زور سے بند کر دیں، جیسے وہ روٹ کر پھر سے دل کے تہخانوں میں بیٹھ گئی۔ اور میرا یہ پلان دھرے کا دھرا رہ گیا کہ آج تو میں اسے ہر حال میں دیکھ لوں گا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا اور اپنی 1.5 گھنٹے کے سفر اور خواری پر لعنت بھیجی، کیونکہ یہ تو میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نقاب میں ہوگی۔ نقاب میں بھی نہیں، بلکہ ٹوپی برقع جو پرانے زمانے کی عورتیں پہنتی تھیں۔ آج کل تو ان برقعوں کا ٹرینڈ ہی نہیں تھا، نہ جانے کس میوزیم سے اٹھا کر لائیں تھیں، بلکہ ایسی نایاب چیزیں تو اب میوزیم میں بھی نہیں ہوتی ہوں گی۔ اب میں اتنی مشقت کرنے کے بعد یہاں آ تو گیا تھا، مگر مزید ان کا پیچھا کرنے سے اعتراض بڑھتا۔ شریفوں کی طرح اپنی شیروانی خریدی اور گھر کی راہ لی، اپنے ارمانوں پر فاتحہ پڑھی، جلے دل کے ساتھ اپنی بارات والے دن کا انتظار کرنے لگا۔ اس ظالم سماج نے مل کر مجھے جو اذیت دی تھی، اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ بارات والے دن تو میں اسے دیکھ ہی لوں گا نا۔ اگر وہ میرے دل کو نہ بھائی تو رخصتی کرنے سے پہلے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاؤں گا، کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ اب تو میرے اندر انتقامی روح آ گئی تھی۔ خدا خدا کر کے رخصتی کا دن آیا۔ میں نے اپنی سیاہ رنگ کی شیروانی زیب تن کی، جس میں فواد خان سے کم نہیں لگ رہا تھا، اور اگر میری بیوی مائرہ خان سے کم ہوئی تو میں وہ کروں گا کہ سب یاد رکھیں گے۔ جب بارات لے کر محبوب کے کوچے میں پہنچا تو اس بار مجھ پر پھولوں کی برسات کی گئی۔ حالانکہ میرا نمونہ تو وہی تھا، مگر اب دلہے جیسا پروٹوکول ملا تھا۔ نکاح کے بعد میری حالت غیر ہونے لگی۔ اپنے سامنے انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انہیں کھانے کو۔ میں تو بس اب اسے دیکھ کر ہی اگلا سانس لوں گا، یہی فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر جب سے میں اس کے گھر گیا تھا اور جب اسے میرے پہلو میں بٹھایا گیا تو میں اس کی جانب دیکھنے تک کی جرت نہ کر سکا، کیونکہ دلہن کے سارے رشتہ دار، میرا پورا ٹبر ہمارے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑا تھا، جیسے یہاں بندر کا تماشا ہو رہا ہو۔ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر سلامی میں جوتے نہیں کھانا چاہتا تھا۔ سو صبر سے انتظار کرنے لگا جو نہ جانے کب ٹلنے والا تھا، اور جب وہ پورے حق کے ساتھ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر براجمان ہوئی تو دل زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ محبت نامے پر جائز مہر ثبت ہونے کے بعد میرے جذبات اس کے لیے یکسر بدل گئے تھے۔ محبت میں احترام بھی شامل ہو گیا تھا، اور وہ میرا پلان جو اس کے خوبصورت نہ ہونے کی صورت میں گھر سے بھاگنے کا تھا، وہ ایک دم کینسل ہو گیا۔ جیسے دوست پارٹی دینے کا وعدہ کر کے پھر کینسل کر دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ اور میرے دوست جو شادی سے پہلے میرے پہلو سے کترا کے گزر جاتے تھے، آج انہیں بڑا پیار آ رہا تھا مجھ پر، جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے جب میں اتنے جتنوں کے بعد کمرے میں پہنچا تو وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کی شخصیت کا چارم کمرے میں ہر سو پھیل گیا تھا،
اس کے سفید ہاتھ جن پر مہندی سے بوٹے بنے تھے میرے دل کے تار ہلانے لگے۔ میں آہستہ سے اس کے قریب گیا، اتنے عرصے سے لکھی اپنی غزل کی ریہرسل کی جو اسے دیکھ کر میں سنانے والا تھا۔ میں نے گلا کھنکارا، سلام کیا تو اس نے بڑی مدھر آواز میں سلام کا جواب دیا۔ اب تو مزید انتظار کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو ایک دم دل رک سا گیا اور میرے اندر موجود اشعار دل کی دیواروں سے سر پٹکنے لگے اور میں ایک دم سے بالکل سانس روکے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ آج تک میں نے اپنے خیالوں میں اس کی جو تصاویر بنائی تھی وہ بالکل بھی ان جیسی نہ تھی، کیونکہ وہ ان تصویروں سے بہت زیادہ بڑھ کر حسین تھی، اتنی خوبصورت کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں سانس لوں یا اس کو دیکھوں، کیونکہ ایک وقت میں دو کام مشکل ہو رہے تھے، اور وہ غزل وہ بالکل بھی اس کے حسن کی تشریح کرنے کے لیے کافی نہ تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا ماشاء اللہ، اور وہ اپنا دوپٹہ دانتوں میں کترنے لگی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حقیقت تھی۔ میں نے رونمائی کی انگوٹھی اس کی مخروطی انگلیوں میں پہنائی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں پر لگایا کہ اگر میری آنکھیں خواب دیکھ رہی ہیں تو جاگ جائیں، کیونکہ حقیقت ان خوابوں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اب مجھے اس بات پر یقین سا آنے لگا تھا کہ اس طرح کا حسن 7 پردوں میں ہی چھپایا جانے کا اہل ہے کہ زمانے کی میلی نظر اس پر نہ پڑے۔ بے شک میری زندگی فاطمہ کے سنگ بہت خوبصورت گزرنے والی تھی۔